دوستو السلام علیکم، ویلکم ٹو کاروان کامران۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں دیا خان بلوچ، جن کا تعلق پنجاب سے ہے۔ آپ نے بچوں کے ادب کے ساتھ ساتھ سوشل ایشوز پر کافی افسانے لکھے ہیں۔ باقی تعارف میں چاہوں گا آپ خود اپنا کرائیں ہمارے ناظرین کو۔ السلام علیکم۔ دیکھیں، یہ ہمیشہ سے بہت مشکل سوال رہا ہے کہ آپ اپنا تعارف کروائیں۔ مصنف کے لیے تو یہ ہوتا ہے کہ اس کا کام اس کی پہچان ہوتا ہے۔ تو خیر چلیں، آپ کہہ رہے ہیں تو ہم بتا دیتے ہیں۔ دیکھیں جی، بچوں کے ادب میں اس میں ابتدا کی بچوں کے لیے بہت زیادہ کہانیاں لکھی۔ بہت زیادہ سے مراد یہ نہیں کہ ہزاروں لکھ لی ہیں، لیکن اپنے حساب سے کچھ زیادہ لکھ لی ہیں۔ کتابیں ہیں، ایک سمندر کا بھوت، اور دوسری ہے جی گھومتا ہاتھ، اور اس کے علاوہ کچھ معاشرتی جو مسائل ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ کہانیاں لکھی ہیں جو کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ آپ کو مل جائیں گی۔ اس کے علاوہ کچھ چھوٹی کہانیاں لکھیں، مقابلے میں پارٹیسپیٹ کیا۔ کیا کہنا چاہیے، طلسماتی کہانیاں کافی زیادہ لکھی ہیں، مجھے وہ زیادہ پسند ہیں۔ تو بس ایک چھوٹا سا تعارف ہے جو شاید یاد رہ جائے۔ اچھا دیا، آپ کو یاد ہے کہ آپ کی پہلی کتاب کون سی تھی جو آپ نے پڑھی؟ پہلی کتاب تو یہ نہیں میں بتا سکتی کہ میں نے کون سی پڑھی، لیکن ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سویا ہوا محل وہ کہانی سنتے تھے، وہ پڑھی ہے یا اس طرح سے یاد نہیں ایگزیکٹ، لیکن یہ ہے کہ وہ سنی ہے۔ اس کے علاوہ ایک بہت مشہور کہانی ہوتی تھی، اس کے مصنف کا مجھے نہیں پتا، حالانکہ وہ بہت مشہور ہیں۔ شاید میں غلط نام لے لوں، اس سے میں نام نہیں لوں گی ان کا۔ آنگلو باغلو ان کے کوئی کردار تھے، وہ بڑے مزے کے تھے، اور میری بہن پڑھتی تھی تو وہ سناتی تھی، تو وہ بڑا مزے کا ہوتا تھا کہ کافی شرارتی وہ تھے کردار، اور وہ یاد رہ گئے۔ اور پھر جب خود بڑے ہوئے تو انہی کو آئیڈیلائز بھی کیا، انہی کو دل چاہا کہ ویسے کردار ہمارے سامنے ہوں اور ہم ان کو دوبارہ پڑھیں۔ گھر میں جب بڑے آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں یا کہانی سنا رہے ہوتے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ آپ کے اندر وہ چیزیں خود بخود پیدا ہونے لگتی ہیں۔ افسانے، بچوں کی کہانیاں لکھنے کا شوق کب ہوا؟ جب میں ٹیچنگ کر رہی تھی تب، کیونکہ چھوٹے بچوں کو پڑھائیں آپ تو ان کی شرارتیں، ان کی باتیں، ان کی سوچ، ان کے خیالات، ان کے تصورات آپ کے سامنے آتے ہیں۔ تو پھر جب میں ان کو دیکھتی تھی تو مجھے حیرت ہوتی تھی کہ اچھا یہ چیز بڑا تو کوئی نہیں سوچ رہا، لیکن چھوٹے بچے سوچ رہے ہیں۔ اس طرح سے میں اپنے بھانجوں کو دیکھتی تھی، وہ کس طرح سے بات کرتے ہیں، ان کی ایک الگ دنیا ہے، وہ الگ طرح سے بات کرتے ہیں، الگ طرح سے بتاتے ہیں، اور شرارتیں ایسے کرتے ہیں کہ ہم حیران رہ جاتے ہیں۔ تو میری جو اسٹارٹنگ میں جو میں نے کہانیاں لکھی، اس میں جو اکثر آپ کو نام جو ملیں گے وہ میرے بھانجے کے ملیں گے۔ اس کا ایک اس کو رمان اور دوسرا اس کو پیار سے بلاتے ہیں سب برہان، تو دونوں نام آپ کو ملیں گے۔ اور پھر اس کے بعد زکوان، پھر اس طرح سے دوسرے کردار۔ بس مجھے اچھا لگتا تھا، جیسے اس کو میں آئیڈیلائز کرتی تھی، اسی کو دیکھتی تھی۔ اکثر میں اس سے ڈسکس کرتی تھی کہ اچھا بتاؤ یہ اگر سچویشن ہے تو آپ کیا کرو گے، تو وہ مجھے بتاتا تھا کہ نہیں میں نے ایسے کرنا ہے۔ تو وہ پتہ نہیں چلا کہ کیسے کیسے کہانیاں بنتی گئی، اسی کی شرارتوں کے ارد گرد گھومتے تھے، اور وہ ساری کہانی ایک بن جاتی تھی کہ اچھا اب یہ ایک مسئلہ آیا بچے کی زندگی میں، اس کو ہم نے اس طرح سے حل کر دیا۔ اس طرح سے جب بچوں کو دیکھتے تھے اسکول میں تو بڑی حیران ہوتی تھی کہ اچھا یہ کیسے بات کر رہے ہیں، کیسے سمجھ رہے ہیں۔ تو ان کو دیکھ کے آئیڈیلائز کیا اور پھر لکھنا شروع کیا۔ یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ بچپن سے میری خواہش ہو کہ میں لکھوں گی، ایسا کبھی نہیں تھا۔ آپ نے بھانجے کا نام تو استعمال کیا، ان کی شرارتیں بھی لکھی جو حقیقت پہ مبنی ہوں۔ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ دیکھیں مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں نے آج تک جتنا لکھا ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے، مجھے ایسے لگتا ہے۔ ہم کوئی بھی مصنف کوئی بھی جب کہانی لکھتا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ ایسا واقعہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے، چاہے اس نے ڈرامہ لکھا ہو، چاہے اس نے کوئی مزاحیہ کردار لکھا ہو، یا اس نے طلسماتی کوئی دنیا کو آئیڈیلائز کی اور وہ لکھا ہو۔ تو میں اس کو دیکھتی تھی، اسی کے شرارتیں ہوتی تھیں، اسی کا میں پھر اسی کا نام ڈال دیتی تھی، ساتھ میں 2-3 اور کردار ہم شامل کر دیتے اور ایک کہانی ہم بنا کے اس کو پیش کر دیتے ہیں۔ افسانہ یا کہانی، کیا مین ڈفرینس ہے ان دونوں میں؟ افسانہ از سم تھنگ ایلس، اور جو آپ بچوں کے لیے لکھتے ہیں وہ کہانیاں ہیں، اس میں وہ مختلف ہو سکتی ہیں، وہ نصیحت کر رہے ہیں آپ کوئی میسج دے رہے ہیں، آپ ان کو کچھ بتانا چاہ رہے ہیں جو آپ ان کو خود سے سامنے بٹھا کے ان کو بات نہیں کر سکتے، لیکن کہانی میں آپ انہیں کچھ نہ کچھ سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ یا کوئی شرارت ہے، آپ اپنا کوئی میسج ایسا دینا چاہ رہے ہیں جو بچوں کو آپ چاہتے ہیں کہ ہم نے شرارت کی تھی،
جب ہم چھوٹے تھے ہم نے شرارت کی تھی، ہم اپنے بچوں کو بتائیں، تو ہم نے کیسے کیا ہم وہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ یہ تو آپ کی مرضی ہے کہ آپ کیا لکھنا چاہ رہے ہیں اور آپ کس موضوع پہ آپ کو زیادہ کمانڈ ہے، اور آپ اسی پہ لکھتے ہیں۔ جیسے میں مختلف لکھتی ہوں، میرا کوئی اسپیسیفک نہیں ہے۔ ہاں مجھے یہ ہے کہ طلسماتی کہانیاں مجھے ہمیشہ سے بہت اچھی لگتی ہیں۔ دیا، جب آپ کہانی لکھتی ہیں تو کوئی وقت مقرر ہے کس وقت آپ لکھتی ہیں، یہ بتا سکتی ہیں، اور کس جگہ بیٹھ کے لکھتی ہیں؟ دیکھیے کہانی لکھنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری آپ کا اکیلے تنہا بیٹھنا بہت ضروری ہے میرے جیسے لوگوں کے لیے، ورنہ بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ہجوم میں بھی بیٹھ کے لکھ لیتے ہیں، لیکن یہ میرے لیے بالکل بھی ممکن نہیں ہے۔ میں سارا دن انتظار کرتی ہوں کہ جب رات ہوگی اور سب سو جائیں گے، اور یا میرے پاس ایک الگ سے جگہ ہوگی جہاں میں بیٹھ کے اپنا کام کر سکوں، کچھ لکھ سکوں اور مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے، میں تب لکھتی ہوں۔ رات کی خاموشی میں وہ بڑا مزے کا وقت ہوتا ہے جب آپ اپنے کرداروں کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں، ان کو صفحہ کرتاز پہ لے کے آ رہے ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ آپ ان کی زندگی بھی جی رہے ہوتے ہیں، اور خود سے ہی سارا کچھ جو ہے وہ بنا رہے ہوتے ہیں اور لکھ رہے ہوتے ہیں، سوچ رہے ہوتے ہیں۔ وہ بڑے مزے کا کام ہوتا ہے اور بڑا مزہ آتا ہے جب خاموشی میں سکون سے آپ اپنا کام مکمل کرتے ہیں، اور تبھی مجھے لگتا ہے کہ کہانی آپ مکمل کر سکتے ہیں جب آپ کے ارد گرد کوئی اس طرح کا شور نہ ہو، ورنہ پھر ظاہر سی بات ہے جب شور ہوتا ہے تو آپ کی توجہ بڑھ جاتی ہے اور پھر آپ اپنا کام اچھے سے نہیں کر سکتے۔ تو میرے لیے تو لکھنے کا وقت وہی رات کا ہوتا ہے، تنہائی کا، خاموشی والا۔ اب تک جو آپ نے کردار تخلیق کیے ہیں، آپ کا سب سے فیورٹ کون سا کردار ہے اور کس کہانی میں آپ نے اس کو استعمال کیا ہے؟ دیکھیں کردار ویسے تو دو تین ہوں گے، لیکن اس وقت جو مجھے یاد آ رہا ہے وہ ایک کردار، اس کا نام ہے وکی بھائی، اور یہ میں نے اپنے بھائی کی بات پہ ہی ایسے ہی بیٹھے بیٹھے دو تین کہانیاں لکھی تھی سلسلے پہ میں نے، اور یہ بہت مطلب دلچسپ کہانی تھی کہ وہ ہے اسی طرح کا، وہ جب بات کرتا ہے تو بڑے مزے سے کہانی بنا دیتا ہے۔ تو وہ جو میں نے تین چار کہانیاں لکھی اسی پہ، اور مجھے وہ بڑا مزہ آیا، وہ بہت مزاحیہ کردار تھے، اور میں جب آج بھی وہ کہانی پڑھتی تو مجھے بڑی ہنسی آتی ہے، اور میں نے اسپیشلی اپنے بھائی کو نا وہ میگزین پکڑایا کہ بھئی دیکھو یہ میں نے تمہارے نام پہ کہانی لکھی ہے تو تم پڑھو، اور وہ اس نے سب کو بلند آواز میں سنائی، اور اس دن ہمارے گھر میں اتنا جو ہے وہ کہہ پڑے کہ بھئی دیکھو اس نے کیا لکھا ہے۔ تو بڑا مزے کا وہ سین تھا ہمارا۔ مجھے وہ بہت اچھا لگتا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اگر میں نے دوبارہ سے کوئی طرح کا مزاحیہ کردار تخلیق کیا تو اسی کو ہی مد نظر رکھ کے لکھوں گی۔ میں نے وہی آپ کو بات کی نا کہ ہم جو بھی کردار یا کہانی ہم تخلیق کرتے ہیں وہ ہمارے ارد گرد موجود ہوتی ہے۔ میرے حساب سے تو شاید سب مصنفین اس بات سے اگری کریں گے۔ میں تو اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھتی ہوں، انہیں کو آئیڈیلائز کرتی ہوں، انہیں کی عادتوں، انہیں کی چیزوں سے جو ہے وہ سیکھتی بھی ہوں، سمجھتی بھی ہوں، اور پھر اسی کو آگے میں لکھتی ہوں۔ تو جب میں نے یہ کردار تخلیق کیا تو یہ بڑا مزے کا تھا، جو مجھے بہت پسند ہے۔ اپنے بچپن کو اگر آپ یاد کریں تو اس زمانے میں زیادہ بچے کتابیں پڑھتے تھے، کہانیاں بچے اسٹوریاں پڑھتے تھے، یا آج کل اگر آپ اپنے کزنس کو دیکھتی ہیں، نیس اینڈ نیفیوز کو دیکھتی ہیں، تو کیا فرق آپ کو نظر آتا ہے؟ دیکھیں اگر ہم سچ بات کہیں یا صرف یہ میں کہوں کہ جو میری سوچ ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ بچوں میں فرق تو نہیں آیا ہے، اچھا، بچے کتاب پڑھنا پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اب کتاب کی شکل تھوڑی سی مختلف ہو گئی ہے، کبھی وہ موبائل میں دیکھنا پسند کرتے ہیں، اور کبھی وہ اس طرح کی چیز چاہتے ہیں کہ جو ان کے ارد گرد ہو رہی ہیں۔ دیکھیں اس وقت بھی بچے کم ہی پڑھتے ہوں گے یا زیادہ پڑھتے ہیں، یہ ایگزیکٹ ہمیں نہیں آئیڈیا، کیونکہ ہر گھر کا ماحول مختلف ہے، اور دیکھیں کتاب وہاں پہ زیادہ پڑھی جاتی ہے جہاں پہ اس کو ویلیو دیا جاتا ہے، اس کو اہمیت دی جاتی ہے کتاب کو، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اگر آج ہم اپنے گھر میں کتاب دیکھتے ہیں کہ ہمارے بڑے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم کتاب کی طرف ہی جائیں گے، لیکن اگر بڑے کسی اور چیز میں زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں تو ہمارا بھی رجحان اس طرف ہو جائے گا۔ اب میری والدہ جو ہیں وہ کتابیں پڑھتی ہیں، میں نے ان کو شروع سے دیکھا ہے، میری بہنیں بڑی سب وہ کتابیں پڑھتی ہیں، لکھنے لکھانے کا ان کا کام ہے تو وہ لکھ بھی رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، اور ہر طرح کی کتاب ہمیں ملتی تھی۔ مجھے اپنے بچپن کا یاد ہے کہ ہمارے گھر میں میگزینز ویکلی بھی آتے تھے، منتھلی بھی آتے تھے، تو نیوز پیپر سب، تو ہماری عادت اس طرح سے بنی ہے۔
ہمارے اس معاشرے میں اس زمانے میں بھی بچے کتاب پڑھنا پسند کرتے ہیں. میرا اپنا بھانجا وہ اردو لٹریچر تو زیادہ نہیں پڑھتا، اس کو مشکل ہوتی ہے، لیکن وہ انگلش لٹریچر بہت پڑھتا ہے اور بہت زیادہ پڑھتا ہے. تو میں تو مطلب حیران ہوتی ہوں کہ دیکھیں جی اس نے ہمیں دیکھا کہ اگر اس کی آنی لکھتی ہیں کہانیاں تو وہ پڑھتا بھی ہے اور پھر وہ بتاتا بھی ہے اور مجھے شیئر کرتا ہے کہ آنی آپ نے یہ کہانی ضرور پڑھنی ہے، یہ اس طرح سے ہے، پھر وہ سنا رہا ہوتا ہے. تو بچے پڑھتے ہیں کتابیں. انگلش کہانیوں میں اور اردو کہانیوں میں کوئی فرق ہے ٹاپکس کے لحاظ سے؟ ٹاپک کے لحاظ سے شاید تھوڑا سا فرق ہو کہ ٹیکنالوجی کو زیادہ وہاں پہ استعمال کیا جا رہا ہے اور یہاں پہ شاید تھوڑا سا کم ہو. ہم سائنس فکشن کی طرف اتنا زیادہ نہیں گئے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا. تو بس یہ ایک مجھے لگتا ہے کہ یہ زیادہ فرق ہوگا. ہم ٹیکنالوجی کو اتنا زیادہ اس میں نہیں لا رہے ہیں بچوں کی اس فیلڈ میں کہ ہم ان کو تعارف کروائیں. اور صرف یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ ایک مطلب امیجن کریں اور پھر وہ چیز آپ ڈسپلے کر دیں. نہیں، ہم اس کو جو حقائق ہیں، جو اصل چیزیں ہیں، ہم ریالٹی کو ساتھ میں لے کے آئیں. تو پھر شاید مجھے لگتا ہے کہ یہ اس میں اردو ادب میں اور انگلش ادب میں تھوڑا سا فرق ہو سکتا ہے. ویسٹرن انگلش کہانیاں جو ہیں بچوں کے لیے لکھی جاتی ہیں وہ ہماری کہانیوں سے کیا سیکھ سکتی ہیں؟ وٹ ڈو یو مس ان دیئر اسٹوریز؟ سم ٹائم مجھے یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر دیکھیں تو وہاں پہ ریالٹی نہیں نظر آئے گی آپ کو. ظاہر سی بات ہے، دیکھیں ہم انسان ہیں، ہم ڈے ٹو ڈے لائف کو زیادہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں اسی چیز کو اسی میں رہنا ہمیں زیادہ اچھا لگتا ہے. تو مجھے اگر آپ بہت زیادہ سائنس یا ٹیکنالوجی کو لے کے چلیں گے تو پھر آپ ریئل لائف جو ریالٹی ہے اس سے تو آپ حقائق سے تو دور ہو گئے. دیا میں نے بھی کچھ کہانیاں پڑھی ہیں حالانکہ میں زیادہ آئی ایم ناٹ این ایوڈ ریڈر، لیکن اسٹل مجھے فرق نظر آیا ہے کہ یہاں پہ جو ہے ویسٹرن جو لٹریچر یا بچوں کی کہانیاں ہیں ان میں مورل لیسنس ہوتے ہیں، لیکن ہماری کہانیوں میں جو اردو لٹریچر ہے اس میں کچھ زیادہ ایمفسائز کیا جاتا ہے، یہ کرو یہ نہیں کرو، لیس کریٹیکل تھنکنگ ہے. ڈو یو اگری ود می؟ نہیں ایسا نہیں 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 ایسا اچھا. بالکل بھی نہیں ہے. ایسا پاسبل ہی نہیں ہے. دیکھیں پھر تو کوئی کہانی لکھی نہیں جا سکتی. جب اپنے دادا دادی اور نانا نانی کو جب ہم کہانی میں لاتے ہیں تو دیکھیں ہم ان سے سوال پوچھتے ہیں. ہم ان کو صرف اٹھا کے کہانی میں پورٹری نہیں کرتے، تو ان کو بٹھا نہیں دیتے بھی بس آپ بیٹھے ہیں اور آپ کا ایک نام ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. ہم سوال کرتے ہیں اور بڑوں سے زیادہ ہم بچوں کو الاؤ کرتے ہیں کہ بچے سوال کریں. اگر ہمارا بچہ سوال کرے گا تبھی تو ہمیں پتہ چلے اس نے کچھ سمجھا، اس کو کوئی مسئلہ پیش آیا ہے. یہ چیز ہے. میں یہ مجھے ابھی تک ہمارا جو کہنا چاہیے سروے ہے یا چیزیں جو ڈسکس ہوتی ہیں یہاں پہ زیادہ سنا جاتا ہے کہ بھئی آپ نصیحت تو کی کرتے ہیں تو آپ بات بھی کرنے کی اجازت دیں. واقعی ہم اجازت دیتے ہیں کیونکہ آج تک جتنی میں نے کہانیاں لکھی ہیں اس میں بچے جو ہے ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں، وہ کوشچن کرتے ہیں، ان کو پوچھنا ہے، ان کو سمجھنا ہے. ورنہ تو ہم تو کہانی لکھ ہی نہیں سکتے میرے حساب سے، کیونکہ ہم بچوں کی اس سوچ تک جائیں گے تبھی ہم سوال بنائیں گے اور پھر وہ بچہ پوچھے گا. اور جب بچہ پوچھتا تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنے انداز میں پوچھتا اور تبھی ایک کہانی جا کے مکمل ہوتی ہے. بچوں کو کتابوں میں دلچسپی دلانے کے لیے پیرنٹس کیا کر سکتے ہیں؟ جی بہت آسان ہے. آپ موبائل کی جگہ پہ کتاب کو لے آئیں. جب آپ کتاب پرچیز کرنے کی بات کرتے ہیں تو موسٹلی یہی سنا جاتا ہے بھئی اتنی ایکسپینسو، بھئی اتنا تو ہم نہیں لے سکتے. ہم جس کمیونٹی میں رہ رہے ہیں، جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں وہاں پہ اس چیز کو آہستہ آہستہ بہت بڑھایا جا رہا ہے کہ بھئی کتاب بہت مہنگی ہے. اور اگر آپ اس کو حقیقت میں دیکھیں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں آپ اپنے بچوں کو کتاب کی طرف لانا چاہتے ہیں تو اپنے ماحول کو تبدیل کریں، ماحول میں کتابیں لائیں. بچوں کو صرف یہ نہیں کہ آپ اٹھا کے دیکھتے ہیں اور خود آپ دوسرے گیجٹس پہ بزی ہیں، ایسا نہیں ہوتا. میں یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ آپ 24 گھنٹے کتاب کو ہی لے کے بیٹھے رہے. نہیں، دیکھیں بچے نا تبدیلی کو بہت اچھے سے قبول کرتے ہیں. تو تھوڑا سا آپ یہ چینج کر کے دیکھیں تو ضرور. پاکستانی گورنمنٹ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ انف سٹیپس اٹھا رہی ہے تاکہ بچوں میں دلچسپی پیدا کی جائے پڑھنے کی؟ ڈو یو تھنک دے آر ڈوئنگ انف ایفرٹ؟ دیکھیں مجھے اس کے بارے میں کچھ زیادہ معلوم تو نہیں ہے، لیکن ایک مصنفہ ہونے کے ناطے میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ دیکھیں ہمیں
जो है हुकूमती सतह पे कोई इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाता। हमारे लिए कोई प्लेटफ़ॉर्म इस तरह के नहीं है कि जहाँ पे हमें सिखाया जाए, या अगर किसी के अंदर कोई टैलेंट है उसको हम जैसे आगे लेके आते हैं। जैसे अगर आप दूसरे आर्ट्स की बात करते हैं और उनके हम कुछ ना कुछ स्टूडियोज़ और इस तरह की चीज़ें हम देखते हैं, तो मुझे अदब के हवाले से ऐसा कुछ समझ नहीं आता। क्योंकि मैंने अभी तक कोई एग्ज़ैक्ट इस तरह की जो है वो ट्रेनिंग्स नहीं अटेंड की हैं, जहाँ पे आप जाके बात करें और अपने जो है वो काम काम की आप प्रैक्टिस करें और आप ज़्यादा अच्छे से सीखें। देखें, क्योंकि परफेक्शन तो किसी चीज़ में नहीं होती है, आप बाय द टाइम सब कुछ सीखते हैं, आहिस्ता-आहिस्ता। तो बस जो जिसको थोड़ा-सा सपोर्ट मिल जाती है, तो वो ज़्यादा जल्दी अच्छे से अपनी जगह बना लेता है और अच्छा काम करता है। तो बस थोड़ा-सा ये ज़रूर होना चाहिए, हमारी हुकूमत को प्रमोट करना चाहिए, और जब हुकूमत प्रमोट करेगी तो ज़ाहिर-सी बात है, फिर वो चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो उर्दू हो, चाहे वो आपकी कोई भी मादरी ज़ुबान हो, तो अगर उसको प्रमोट किया जाएगा तो हमारे बच्चे ऑटोमेटिकली किताब से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करेंगे, और ज़ाहिर-सी बात है हमें भी बहुत अच्छा लगेगा, कोई वैल्यू है। मैं खुद पाकिस्तान में नहीं रहता, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि रेडियो और टेलीविज़न मीडिया पर अदब के ऊपर कितनी तवज्जो दी जाती है? इसका एग्ज़ैक्ट तो मैं आपको नहीं बता सकती। मेरे ख़्याल से पहले तो काफ़ी ज़्यादा दिया जाता था, इस पे तवज्जो काफ़ी ज़्यादा होती थी। चीज़ें होती थी, कुछ ड्रामाज़ आते थे, कोई स्टोरीज़ होती थी, रेडियोज़ पे भी प्रोग्राम्स हुआ करते थे। अम्मी भी बताती हैं कि रेडियो पे इस तरह के बच्चों के प्रोग्राम्स हुआ करते थे, जिसमें मुख्तलिफ़ किरदार होते थे और फिर वो सुनाते थे, ठीक है? तो ये वहाँ उस टाइम पे, उस वक़्त पे तो प्रमोट किया गया। लेकिन अब हमारा जो वक़्त है, इसमें हम रेडियो, मैं तो अब नहीं सुनती, पहले सुनते थे लेकिन अब नहीं सुनते, ठीक है? तो इससे मुझे एग्ज़ैक्ट इसका आइडिया भी नहीं है, और मुझे ये भी नहीं पता कि इस वक़्त करंटली कोई ऐसा स्टूडियो है जो बच्चों के लिए स्पेशली काम कर रहा है। ऐसे बहुत कम इदारे हैं और हमें बहुत कम चीज़ें देखने को मिलती हैं। दिया, पाकिस्तान से जो मुसन्निफ़ हैं वो बाहर जाते हैं और बाहर से पाकिस्तान आते हैं, इस किस्म की सरगर्मी होती है पाकिस्तान में? देखें, पाकिस्तान से तो बहुत कम लोग जाते हैं, क्योंकि मुझे ये लगता है कि कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं उनको कोई बुलाता ही नहीं है या वो जाते नहीं हैं? नहीं, नहीं, वही बात है कि देखें, प्लेटफ़ॉर्म इस तरह का है ही नहीं। जब हुकूमत ही उसको प्रमोट नहीं कर रही है, तो देखें, कोई चीज़ इस तरह की हो, कोई आपके लिए प्लेटफ़ॉर्म हो जो आपके लिए काम कर रहा है, कोई एक्टिविटीज़ प्लान कर रहा है, तो फिर उस पे आप स्पेसिफ़िक कुछ लोगों को बुलाएँ। चाहे वो आप साल में जो है वो 3 को बुला रहे हैं, फिर नेक्स्ट ईयर अलावा 3 को बुला रहे हैं, आप उनको ट्रेनिंग करें, उनकी एक्टिविटी करें, तो फिर समझ लेकिन ऐसा तो नहीं होता कि हमारे मुल्क से बाहर कुछ इस तरह के लोग जाएँ। हाँ, बड़े-बड़े नाम हैं, वो उनका एक अलग सिनेरियो होता है, अलग चीज़ें होती हैं, वो उसका मुझे नहीं आइडिया कि वो किस तरह से होती हैं। हाँ, जो बच्चों का अदब है, उसमें मैंने बहुत कम देखा है, बहुत कम। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका सबसे फेवरेट बच्चों का राइटर कौन है, और नावल निगार सबसे फेवरेट कौन है आपका? देखिए, फ़ेवरेट तो वही होता है जिसकी तहरीर हमें जो अच्छी लग जाए। जैसे अभी जिनको मैंने ज़्यादा मैं पढ़ रही हूँ, वो हैं काबिश सिद्दीकी। वो माशाल्लाह बड़ों के लिए भी लिखते हैं, बच्चों के लिए भी लिखते हैं, और जो बच्चों के लिए वो लिखते हैं, तो जब मैं उनको नॉवेल कोई भी शुरू करती हूँ, जब तक मैं उसे ख़त्म ना कर लूँ तब तक मुझे सुकून नहीं मिलता। वो बड़ा मज़े का और बहुत दिलचस्प और बहुत आसान लिखते हैं। कोई ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई अंग्रेज़ी के मोटे-मोटे लफ्ज़ उठा के उसमें शामिल कर दिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत अच्छा लिखते हैं। तो जब उनके नॉवेल्स मैं पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे भी लिखना चाहिए, और बड़ा मज़ा आता है। वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इसके अलावा जो आपने बड़ों के लिए पूछा, वो मुख्तलिफ होते हैं। जैसे कभी साइम अकरम चौधरी का नॉवल पढ़ लिया तो वो अच्छा लग गया। इसी तरह से मैं असल में बहुत कम पढ़ रही हूँ अब, इस वक़्त ना। सिर्फ़ मेरी जो ज़्यादा तवज्जो है, मेरी कोशिश होती है कि मैं चिल्ड्रन लिटरेचर को ही पढ़ लूँ। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप इस वक्त किस बच्चों की किताब पर काम कर रही हैं, या कोई ऐसा अफसाना लिख रही हैं आप? नहीं, करंटली मैं अभी कुछ भी नहीं लिख रही, बिल्कुल भी नहीं लिख रही। लेकिन इरादा है, और मेरा यू हैव अ राइटर्स ब्लॉक? वो तो ख़ैर बहुत टाइम से आ रहा है, लेकिन शायद क्या कहना चाहिए कि आप सुस्त बहुत होते हैं तो फिर आप कोई काम नहीं कर सकते। लेकिन अभी मैंने प्लान किया है एक नॉवल की तरफ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह करे कि वो मुकम्मल हो जाए मुझसे। और वही मैंने जो आपको बताया कि जो मेरी पसंदीदा फ़ील्ड है, उस तरफ मैं जाऊँगी, जो मेरा पसंदीदा उन्वान है। तिलिस्माती दुनिया की तरफ जाने का इरादा है, तो इंशाल्लाह वो लिखूँगी। बच्चों की दुनिया
ایک یوٹیوب چینل ہے, وی ورکڈ آن دیٹ, ہم نے کافی عرصہ پہلے شروع کیا تھا. آپ نے اس میں کافی زیادہ کردار ادا کیا اور کہانیاں لکھی اس کے لیے. سو ہیئر بائی آئی وانٹ ٹو تھینک یو فرام دا باٹم آف مائی ہارٹ. ماشاء اللہ آپ نے بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا. تو ہاؤ واز دیٹ ایکسپیرینس فار یو؟ بہت مزے کا تھا, بہت مختلف تھا. اس وقت میں کچھ ایسی چیزیں دیکھ رہی تھی جس ٹائم پہ ہم نے جو ہے وہ کوآرڈینیٹ کیا, اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ جو میری فیلڈ ہے اس سے ریلیٹڈ میں کچھ کروں. تو وہ پہلا میرا موقع تھا جس میں میں نے اپنی کہانی کوئی بھی اس طرح سے پبلش کروائی, جس میں کوئی اینیمیشن ہوئی یا اسٹوری ٹیلنگ کی گئی. تو وہ بڑا مزے کا تجربہ تھا, اور میں چاہتی ہوں کہ ہم دوبارہ سے اس سلسلے کو شروع. وٹ وڈ بی یور ڈریم ادبی لحاظ سے ان پاکستان؟ ایک مصنف سے آپ یہ پوچھنا کہ اس کا خواب کیا ہے, تو دیکھیں اس کی جو چوائس ہوگی وہ یہی ہوگی کہ وہ ٹاپ آف دا لسٹ رہے. ٹھیک ہے, یا میرے جیسے اور لوگ ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ کا لکھیں جو ان کی پہچان بن جائے. ٹھیک ہے, تو میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ میں کچھ ایسا لکھوں جو لوگوں کے لیے آسانی کا باعث بنے, لوگوں کو کچھ سکھانے کا باعث بنے, ان کی زندگی میں تبدیلی لائے اور کچھ اچھا ہو جائے, اور لوگ جب بھی اس کو پڑھیں تو اسے یاد کریں. آج اگر ہم جس بھی مصنف کی بات کرتے ہو تو ہم اس مصنف کی بات نہیں کر رہے ہوتے, ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اس نے جو کردار تخلیق کیے یا جو اس نے کہانی لکھی تو وہ ہمارے ارد گرد ہی ہے. تو میں بھی یہ چاہتی ہوں کہ کچھ اچھا سا کام ہو جو میری پہچان ہو. لوگ یہ نہ کہیں یہ دیا خان بلوچ ہے, لوگ کہیں کہ جی یہ مصنف ہے, انہوں نے یہ کہانی تخلیق کی تھی اور اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا, یا ہمارے لیے کوئی جو ہے وہ یہ مددگار ثابت ہوئی اس طرح سے. آپ کا فیورٹ فورن نان پاکستانی مصنف who is that؟ ایسا کوئی نہیں ہے. اچھا, اس کے علاوہ آپ کچھ کہنا چاہیں گی at the end of this interview? Do you want to add something that I haven't asked you? اچھا, میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بس ہمارے یہاں نا کافی زیادہ یہ تصور کیا جاتا ہے کہ جی آپ جب لکھتے ہیں کتاب یا کہانی لکھتے ہیں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی آپ کو اس کے لیے پے کیا جائے گا. پاکستان میں اس پہ بہت کم بات کی جاتی ہے, یا بہت کم اس پہ توجہ دی جاتی ہے کہ جو بھی رائٹر ہے وہ لکھے اور اس کے لکھے پہ آپ اس کو پے کریں. ایک تو یہ چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا اس کی طرف ہمارے جو ہے وہ چاہے وہ پبلشر ہیں چاہے وہ ہماری گورنمنٹ ہے اس کے اوپر وہ توجہ کرے. کیونکہ دیکھیں آپ ایک کہانی لکھتے ہیں, وہ آپ ای میل کر دیں, آپ پوسٹ کر دیں, وہ آپ کی پبلش ہو گئی. لیکن جہاں پہ بات آتی ہے کتاب کی جب آپ کتاب کی بات کرتے ہیں نا تو کتاب ایک بہت بڑا پروسیس ہے. پھر آپ نے اس کا سائز تعداد دیکھنی ہے, پھر آپ نے تو جب آپ پبلشر کے پاس جاتے ہیں نا تو وہ ظاہر سی بات ہے اس کے لیے پے جو ہے وہ آپ کو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, تو یہ اگر اس کے لیے آسانی ہو تو یہ بہت مزے کی چیز ہو جائے گی کہ مصنف کو اس کی سہولت مل جائے اور اس کے لیے آسانی ہو. کتابیں جو ہے وہ اب کافی زیادہ مہنگی پبلش ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو میں یہ چاہتی ہوں کہ ہمیں اس کے اوپر تھوڑا سا ورک کرنا چاہیے. جو بڑے ہم پبلشر ہیں وہ کرتے ہیں پبلش, مجھے ان کا بھی کرائٹیریا نہیں پتا کہ وہ آپ کسی مصنف سے جو ہے وہ چارجز ان کے ہوتے ہیں وہ لے اس طرح کا, لیکن میں اپنے حساب سے بات آپ نے پبلش کروائی ہیں تو میں نے ان کو پے کیا ہے. مجھے اس میں جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ مطلب میں افورڈ نہیں کر سکتی, لیکن کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے مصنفین کے لیے. چاہے اس میں اگر آپ چارجز دیتے بھی ہیں تو آپ اس میں تھوڑا سا کم کر دیں. اگر آپ 50,000 لے رہے ہیں تو آپ 25 پہ آ جائیں, یا اگر 25 ہے یا 60 ہے جو بھی کاسٹ آتی ہے تو اس کے اکارڈنگ اس کو کم کیا جا سکتا ہے. تھوڑا سا میرے خیال سے اس پوائنٹ پہ سوچنا چاہیے تاکہ جو ہے وہ کتاب دوستی ہماری قائم رہے. یہ مجھے لگتا ہے. I am very happy that I was able to contribute to promote اردو لٹریچر. خاص طور پہ آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. تھینک یو سو ویری مچ, اینڈ آئی ہوپ کہ آپ انشاءاللہ ان دا فیوچر اپنے جو آپ نے کیریکٹرز کتابوں میں لکھے ہیں اس کی وجہ سے پہچانی جائے. انشاءاللہ ضرور. انشاءاللہ. اوکے, اللہ حافظ. اللہ حافظ.